ناس کو سمجھیں، ناس کوئی عام نہیں ہے، اس میں حکمتیں جمع ہونے کی وجہ سے، اللہ کی حکمتیں انسان میں جمع ہونے کی وجہ سے لوح محفوظ کی مانند ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تاثیر سے شاگردوں کو ہدایت اور ہدایت کے متلاشیوں کو کہ دلوں میں اشیاء کی صورتیں راسخ اور مضبوط ہوتی ہیں۔ دیکھو اللہ کی عنایتیں اور مہربانیاں جب ہوتی ہیں تو دل میں انسان کے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آرکیٹیکٹ نقشے بناتا ہے نا، وہ نئے نئے نقشے کیسے بناتا ہے؟ دل میں اس کے آتا ہے نا، دل میں کون ڈال رہا ہے؟ ایک فرنیچر بنانے والا فرنیچر کے نئے نئے ڈیزائن کہاں سے لاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس پہ مہربانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک حکیم نئے نئے نسخے کدھر سے بناتا ہے؟ یہ سارا کچھ عنایات مہربانیاں اللہ کی طرف سے اس پر ہوتی ہیں۔ تو جس طرح لوح محفوظ پہ اللہ کی عنایات ہیں، اس طرح انسان کے قلب پر ہوتی ہیں، اس کی فکر پر ہوتی ہیں۔ اس لیے لوح محفوظ کے ساتھ جیسی نسبت بھی انسان میں ہے۔ قلم اعلیٰ کی طرح بہرحال وہ نقصان جو آدمی نطفہ ہونے کی صورت میں رکھتا ہے، اور پھر وہ کمال جو کہ مقام خاتمیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بعد رونما ہوا، دونوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ادنا ہے تو قطرے کی حالت میں، اور بنتا ہوا رحم مادر میں پوری صورت مجسم اللہ نے بنا دی اس کی، اور پھر وہ ظاہر ہوا اور آہستہ آہستہ ربوبیت نے اس کو کس کمال پہ پہنچایا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر دین پر چلے اور نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلے تو کمال حاصل ہوتا ہے اس کو۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت کا نظارہ ہے۔ اس لیے بے رب بن ناس کہا ہے۔ رب کو ناس کے ساتھ یہ نسبت ہے، رب پالنے والا ہے، بتدریج پالنے والا ہے۔